السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن کو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کو تھوڑا سا مختصر سا ڈسکس کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی تھیوری آف ایجوکیشن کیا تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کلاس شروع کروں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل کی آئیکن کو پریس کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں پلیٹو تھیوری آف ایجوکیشن۔ تو پلیٹو ایتھینین کا پہلا فلاسفر تھا جنہوں نے ایجوکیشن کی تھیوری پیش کی۔ اس کی نظر میں ایجوکیشن ایک پائیدار اسٹیٹ بنانے، ایک پائیدار ریپبلک بنانے کے لیے ایک کی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے ایک ایکسٹریم میتھڈ ریکمینڈ کیا۔ بچوں کو یہ ایکسٹریم میتھڈ کیا تھا کہ انہوں نے بچوں کو مادر سے الگ کیا اور ان بچوں کو اسٹیٹ کے کیئر وارڈ میں دیا، اس لیے کہ اس کی اچھی طریقے سے نگہداشت ہو جائے اور ان میں الگ پروفیشن کی ایبلٹی رکھنے والے بچوں کو الگ کیا جائے، ان میں کچھ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے اور مستقبل کے گارڈینز بن جائے، تاکہ جو کم ایبل والے لوگ ہیں، جو آٹزم میں رہ جاتے ہیں، ان لوگوں کی اچھی طریقے سے کیئر کر سکے۔ پلیٹو کی ایجوکیشن ہولسٹک تھی۔ ہولسٹک مینس کہ مجموعی تھی، مختلف سبجیکٹس پر مشتمل تھی، جن میں فیکٹس تھے، اسکیلز تھے، فزیکل ڈسپلن تھی اور آرٹ وغیرہ شامل تھی۔ پلیٹو کے نزدیک انڈیویجول کی بہترین خدمت یہ تھی کہ اسے ایک ایسا معاشرہ فراہم کیا جائے جو جسٹس پر مبنی ہو، جو انصاف کے بیس پہ ہو۔ پلیٹو کا یقین تھا کہ ٹیلنٹ کو نان جینیٹیکلی تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جو کلاسز انہوں نے بنائے تھے ان میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو ان میں جو ٹیلنٹ ہوتی ہے یہ نان جینیٹیکلی ہوتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ فیمیل کے پاس ایک ٹیلنٹ ہوتی ہے اور میل کے پاس دوسری ٹیلنٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹیلنٹ نان جینیٹیکلی ہوتی ہے اور ایک ٹیلنٹ فیمیل میں بھی ہوتی ہے، میل میں بھی ہوتی ہے، اور ٹیلنٹ کو نان جینیٹیکلی تقسیم کیا گیا ہے اور ان کے نزدیک ان کے کلاسز میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، تاکہ ان ٹیلنٹ کو اسی لیے جینیٹیکلی تقسیم کیا گیا ہے تاکہ یہ ہمیں ارسٹوکریسی سے دور لے جائے اور ہمیں ارسٹوکریسی سے دور کرے۔ پلیٹو نے اس پر زور دیتے ہوئے تجویز کیا کہ ان ٹیلنٹس کو اسٹیٹ ٹرین کرے، جو ٹیلنٹس ہے ان کو اسٹیٹ ٹرین کرے تاکہ یہ رولنگ کلاس کے لیے ایبل ہو جائے، رولنگ کلاس کے لیے کوالیفائی کرے اور مستقبل کے رولر بن جائے۔ پلیٹو نے جو سائنسٹفک سبجیکٹ ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، اس کی کنٹریبیوشن پلیٹو کی ہی کی ہے۔ انہی کی ایجوکیشن کی آئیڈیاز نے انہی کے فالوورز کو انسپائرڈ کیا، جنہوں نے بعد میں دنیا کو نئے طریقوں سے ایکسپلور کیا۔ آبجیکٹ آف ایجوکیشن۔ آبجیکٹ آف ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پلیٹو کی جو ایجوکیشن کی تھیوری ہے اس کس چیز کے گرد گھومتی تھی، یعنی وہ ایجوکیشن کو کس چیز کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تو پلیٹو کے ایجوکیشن کی جو تمام فنکشن تھے یعنی سول، یعنی پلیٹو کے ایجوکیشن کی
وہ تمام فنکشن تھے، وہ تمام فنکشن ہیومن کی سول کو نالج نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ جو ہیومن کی مائنڈ میں، سول میں جو بیسٹ نالج ہوتی ہے، بہترین تھنگز ہوتی ہے، جو کہ دماغ میں اندر ہوتی ہے اور اس کو ڈیولپ نہ کیا گیا ہوا ہوتا ہے، پلیٹو کا مقصد اس کی ایجوکیشن کا اس تھنگس کو باہر نکالنا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے پلیٹو کے مطابق سول کو صحیح آبجیکٹ کی طرف لے جانا چاہیے۔ اس وقت ایجوکیشن کی پرابلم یہ تھی کہ ایجوکیشن کو صحیح سراؤنڈنگ کی طرف کیسے لے جایا جائے، یعنی جو وہاں پر جو ایجوکیشن تھی وہ ٹریڈیشنل تھی، جو کسٹمری ایجوکیشن آ رہی تھی۔ ساکریٹی بھی ان کے خلاف تھے، پلیٹو بھی ان کے خلاف تھے، تو اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہتے تھے، اس کی صحیح آبجیکٹ، اس کو ان کے صحیح آبجیکٹ کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ جو صحیح آبجیکٹ انہوں نے بتایا، ان کے مطابق صحیح آبجیکٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو ان کی کیپیسٹی اور نیچر کے مطابق ایجوکیٹ کیا جائے، یعنی جس ایجوکیشن کی کیپیسٹی ایک شخص میں ہوتی ہے، انڈیویجول میں ہوتی ہے، وہ نالج انہیں دیا جائے، اور جو نیچرلی جس ایجوکیشن کے لیے، جس پروفیشن کے لیے وہ فٹ ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن اس کے لیے دی جائے۔ Spartan influence on Plato's theory of education۔ پلیٹو کی جو ایجوکیشن تھیوری تھی، ان میں اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم کی انفلوئنس تھی۔ اسپارٹا ایک سٹی اسٹیٹ تھی جو کہ نیبر سٹی اسٹیٹ تھی ایتھنز کی، اور ان کی جو ایجوکیشن سسٹم تھی، ان میں فیملیز کا اپنے بچوں پر ایجوکیشن کے معاملے میں کوئی کنٹرول نہیں تھی۔ اسٹیٹ ایجوکیشن کے تمام اسپیکٹس کو کنٹرول کرتے تھے۔ اسپارٹن ایجوکیشن فوجی سپیریئرٹی کی طرف مائل تھی، جس میں ہیومن انٹلیکچوئل کی ڈیولپمنٹ کو مکمل طور پر نگلیکٹ کیا گیا تھا، یعنی وہ صرف جو ملٹری سپیریئرٹی ہے، جو میٹیریل تھنگس ہے، اس کی طرف، اس کی ڈائریکشن اس کی طرف یہ جا رہی تھی۔ رچ اور پور، مین اور وومن کو ایک جیسی تعلیم دی جاتی تھی اسپارٹن میں، جس نے سوشل ڈسکریمنیشن کو ختم کیا تھا، اور یہی ایجوکیشن جو ہے پلیٹو ایتھنز میں لانا چاہتے تھے۔ کورس آف ایتھینین ایجوکیشن۔ اب جو ایتھینین ایجوکیشن تھی، یعنی پلیٹو نے جو ایجوکیشن کی تھیوری پیش کی تھی، اس کی کورس کیا تھی؟ تو ایتھینین ایجوکیشن کی کورس 3 سٹیجز پر مشتمل تھی۔ فرسٹ سٹیج پرائمری سٹیج تھی، یہ سٹیج میوزک پر مشتمل تھی، یعنی اس میں میوزک سکھایا جاتا تھا، اور یہ 6 سال کی عمر کے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ جو بچے 6 سال کے ہوتے، 6 سال سے انہیں 14 سال تک کے بچوں کو یہ پڑھائی جاتی تھی۔ دوسری سٹیج سیکنڈری تھی، یہ سٹیج بہت مہنگی تھی، اور ان سے کچھ رچ اور لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ بہت زیادہ مہنگی تھی، اور جو رچ کلاس ہوتی تھی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ 14 سے 18 سال تک کے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، اور اس میں مختلف قسم کے سبجیکٹ، جس میں میوزک، میتھمیٹکس، پوئٹری وغیرہ تھے، یہ پڑھائے جاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ٹرشری تھی۔ ٹرشری یہ ملٹری ٹریننگ تھی۔ جو تیسری نمبر پر تیسری سٹیج تھی، اس کی کورس ایجوکیشن کی کورس تھی، یہ ٹرشری تھی، اور یہ ایک ملٹری ٹریننگ تھی جو کہ ہر ایک ایتھینینس کے لیے کمپلسری تھی، اور یہ 18 سے 20 سال تک جو لوگ تھے، انہیں جو بچے تھے، انہیں
دی جاتی تھی۔ میجر آئیڈیاز ان پلیٹونک ایجوکیشن تھیوری، پلیٹونک ایجوکیشن تھیوریز میں جو میجر آئیڈیاز تھی وہ کیا تھی؟ تو اس کی ایجوکیشن فار آل، اس کی پہلے آئیڈیا یہ تھی کہ ایجوکیشن فار آل، یعنی پلیٹو جو تھے وہ ہر لڑکی اور لڑکے کو ان کی ایبیلٹی اور ان کے نیچر کے مطابق ایجوکیٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی میجر آئیڈیا میں ایجوکیشن فار آل شامل تھی۔ دوسری وہ اسٹیٹ ایجوکیشن تھی، یعنی ایک چائلڈ کو پیرنٹ سے لیا جاتا تھا اور اسٹیٹ اسے ایجوکیٹ کرتا، یہ اسٹیٹ ایجوکیشن تھی جو اسٹیٹ بچے کو پرووائڈ کرتی تھی۔ ایمز آف ایجوکیشن، پلیٹو کے ایجوکیشن کی ایم کیا تھی، مقصد کیا تھی؟ تو فرسٹ ایم اس کی ایجوکیشن تھی کہ اسٹیٹ کے لیے فیوچر کے سرونٹس کو پرووائڈ کرے، جو کہ وہ مختلف طریقوں سے اسٹیٹ کی سروسز کرے، آرٹیزن کی شکل میں، گارڈینس کی شکل میں، اور فلاسفر کنگز کی شکل میں۔ دوسری فیوچر جو ہی وہ دوسری فیچر یعنی دوسری مقصد تھی وہ فیوچر کے رولرز میں انٹلیکچوئل اور ورچیوز کو ڈیولپ کرنا تھا، یعنی ایجوکیشن کے ذریعے وہ ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے تھے، ایسے رولرز پیدا کرنا چاہتے کہ ان میں انٹلیکٹس اور ورچیوز کو ڈیولپ کرے۔ تیسرے نمبر پر تیسری مقصد واریئرز میں یہ ہمت اور ملٹری سکل کو بڑھانا تھا، اسٹیٹ کے لیے ایسے واریئرز کو، ایسے سولجر کو پیدا کرنا جس میں ملٹری سکل اور ہمت جو ہے یہ بڑھا دی جائے۔ چوتھی، ایسے ورکر کو پیدا کرے جو کمپیٹنٹ ہو، اوبیڈینٹ ہو اور تحمل والے ہو، جو کمپیٹنسی اس میں ہو، اوبیڈینس میں ہو اس میں، اور برداشت کرنے والے ہو۔ پانچویں نمبر پر تمام شہریوں کے درمیان معاشرتی رجحان پیدا کرنا، یعنی وہ معاشرے جس ایبیلٹی، جس نیچر سے اس کا تعلق ہو، وہ اس کی طرف معاشرتی رجحان جو ہے اس کی بڑھ جائے۔ چھٹے نمبر پر ہر شہری کی کردار کی ایسی تربیت کرنا تھی کہ اس کے جو ڈیزائر ہے اس پر قابو پایا جا سکے، یعنی جو جس کلاس سے تعلق رکھتا ہو وہ وہی کلاس میں رہے، اور جو دوسرے ڈیزائر ہے ان کے اس کو کنٹرول کرے۔ آرگنائزیشن اینڈ کوریکولم آف پلیٹو ایجوکیشن، پلیٹو ایجوکیشن کی کوریکولم کیا تھا اور اس کو کس طرح آرگنائز کیا گیا تھا؟ تو اس کی پہلی ایجوکیشن وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن پر مشتمل تھی، اس کا مقصد تمام لڑکے اور لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا اور ایک ساتھ ہی ایجوکیٹ کرنا تھا، ان کو میتھمیٹکس، لٹریچر، پوئٹری اور میوزک پڑھانا تھا، اور یہ 6 سال سے 18 سال تک ان بچوں کو پڑھانا تھا، یہ ان کی ایلیمنٹری ایجوکیشن ہوتی تھی۔ دوسرے پر ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی، جو اگلے 2 سال یعنی 18 سے 20 سال کی ایجوکیشن یہ فزیکل ایجوکیشن پر مشتمل تھی، یہ ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی جو ہر ایتھینینس پر جو کمپلسری ہوتی تھی، اور اس ٹریننگ کے بعد ان میں سے ان بہترین یوتھ کو منتخب کیا جاتا تھا جو اسٹیٹ کے فیوچر گارڈین بن جاتے تھے۔ ان 2 سال کے ٹریننگ کے بعد ان میں سے بہترین یوتھ کو اسٹیٹ کے فیوچر گارڈینز بننے کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہائر ایجوکیشن تھی، جو کہ 20 سال کی عمر سے 35 سال کی عمر تک فیوچر گارڈینز کو ہائر ایجوکیشن دی جاتی تھی تاکہ انہیں اسٹیٹس پر حکومت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ان کی اسٹڈی میں میتھمیٹکس، میوزک، لٹریچر یہ سب شامل تھی۔ 30 سال کی عمر میں، یعنی جب وہ 30 سال تک یہ سب کچھ پڑھے گا تو 30 سال کی عمر میں ان میں اتنی میچورٹی آئی ہوگی کہ وہ فلاسفی کی اسٹڈی کو شروع کرے گا۔ 35 سال کی عمر میں اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، اور وہ انہیں ایک
معمولی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن دیا جائے گا، یعنی اہم عہدوں سے پہلے انہیں معمولی سی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن دیا جائے گا۔ ٹیچنگ میتھڈ، اب پلیٹو کی ایجوکیشن اسکیم کی ٹیچنگ میتھڈ کی آتی تو پلیٹو نے ایلیمنٹری لیول پر جو لرننگ تھی، انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹری لیول پر لرننگ کو پلے یعنی کسی ڈرامے یا خاکے کے ذریعے حاصل کی جائے، اور جو ہائر لیول پر اسٹوڈنٹ ہیں اسے ریزن یعنی جو تھاٹس ان کے ہوتے ہیں ان کی تھاٹس کو تھنکنگ اور ابسٹریکٹنگ یعنی وہ چیزیں جو جو ان کے دماغ میں ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کے ریزن کو تھنکنگ اور ابسٹریکٹنگ کے ذریعے ٹرین کیا جائے، یعنی جو ان کے تھاٹس ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ان کی اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کی جائے کہ ان کو وہ سوچے، مختلف چیزوں کے بارے میں سوچے، دنیا کے بارے میں سوچے، چینجنگ کے بارے میں سوچے، اور وہ چیزیں جس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، جو پہلے سے موجود نہیں ہے، اس کو ڈسکور کرے تو اسی طریقے سے انہیں ٹریننگ دی جائے۔ فیچرز آف پلیٹونک ایجوکیشن، پلیٹونک ایجوکیشن کے کچھ فیچرز ہیں، اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ کمپلسری فار ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے لازم کیا ہے، تو پلیٹو کے نزدیک ایجوکیشن کے لیے لازم یہ ہے کہ ایجوکیشن ہے یہ جو ہوتی ہے یہ اسٹیٹ کی سپروائزیشن کے انڈر ہو، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی پازیٹیو سورس ہے جس کے ذریعے رولرز ہیومن نیچر کے فیچرز کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں اور انہیں صحیح شیپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ ایجوکیشن اسٹیٹ کے سپروائزیشن کے انڈر ہوگی تو اس کو صحیح ڈائریکشن ملے گا، صحیح شیپ ملے گا، اور اسی طرح جو اسٹیٹ کی جو مطلوبہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ مینٹل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ، پلیٹونک ایجوکیشن کے سسٹم کا مین مقصد انڈیویژول کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے ایجوکیشن سسٹم کا مقصد بہتر اخلاقیات یعنی بیسٹ مورالٹی اور ریلیجن، اس کے علاوہ آسان میوزک اور جمناسٹک کو فراہم کرنا تھا، اس کے علاوہ سینسرڈ لٹریچر اور فزیکل امپرومنٹ کے ڈسپلن کو فراہم کرنا تھا۔ آئیڈیل اسٹیٹ ٹو بی بیسڈ آن جسٹس، پلیٹو کا مقصد ایک ایسی اسٹیٹ کی کریشن تھی، یہ بار بار میں نے آپ کو پلیٹو کی اس تھیوریز میں بتایا کہ پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کی بنیاد بھی جسٹس پہ تھی، ان کی ایجوکیشن جو تھی وہ بھی جسٹس پہ تھی۔ تو پلیٹو کا مقصد ایک ایسی اسٹیٹ کی کریشن تھی جس کی بنیاد جسٹس پر ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں جسٹس کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ایک وائٹل پوزیشن رکھتا ہے، ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ایجوکیشنل سلیبس، ان کی ایجوکیشن سلیبس جو تھی پلیٹو کی یہ دونوں یعنی سیکس یعنی میل اور فیمیل دونوں پر اپلائی ہوتی تھی، وہ دونوں کو یکساں ایجوکیشن اور ایک ساتھ ایجوکیشن جو ہے وہ دینا چاہتے تھے۔ تاہم جو وہ پلیٹو کے دور میں اس کے آرا میں ایتھنز میں فیمیل ایجوکیشن موجود نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ پلیٹو نے کی جو ایجوکیشن تھیوری تھی اس میں اسپارٹا کی انفلوئنس شامل ہے، کیونکہ اسپارٹا میں ایجوکیشن فار آل تھی اور وہاں پر میل اور فیمیل دونوں کو یکساں ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ آرٹسٹ کلاس، جو پلیٹونک ایجوکیشن تھیوری ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ابھی تک یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ جو آرٹیزن ہے کیا یہ ایجوکیشن ان کے لیے بھی ہوگی یا صرف فلاسفر کنگز کے لیے ہوگی، کیونکہ ان کے مطابق جو 6 سال سے 18 سال تک ایجوکیشن ہوگی، پھر 18 سال سے 20 سال تک، 20 سال میں ان میں بہترین جو بیسٹ یوتھ سے ان کو چنا جائے گا اور انہیں فلاسفر کنگز کی ایجوکیشن دی جائے گی۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ
جو بات تھی، جو آرٹزن کی جو آرٹسٹ کلاس تھی، اس کی بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ آیا پلیٹونک ایجوکیشن سسٹم صرف فلاسفر، کنگز اور سولجر کے لیے تھی یا اس میں آرٹزن بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی پلیٹونک ایجوکیشن سسٹم کی کلاس، یہ لیکچر ختم ہو گئی۔ اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ ان کی تھیوری آف جسٹس کو ڈسکس کریں گے، لیکن آپ سب ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔